أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. برزخ کا سفر نامہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. گفتگو پیج نمبر 264 تک پہنچ گئی ہے. آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہیڈنگ ہے مجاہدین فی سبیل اللہ کا اعلیٰ مقام. ہم اس علاقے سے نکل کر ایک نہایت سرسبز و شاداب اور بہترین آب و ہوا والے علاقے میں داخل ہوئے. ہر طرف بڑی دلنشیں خوشبو پھیلی ہوئی تھی. مجھے ایک دلکش آواز سنائی دے رہی تھی. کچھ لوگ بلند آواز سے چہک چہک کر کہہ رہے تھے، خدایا، اے معبود، اے پروردگار، ہمیں جلد از جلد وہ تمام نعمت نصیب فرما دے جن کا تو نے ہم سے وعدہ فرما رکھا ہے. ہمیں جلد از جلد وہ حور عین کا قرب اور نصیب فرما دے. ہمیں جتنی جلد ہو سکے پھلوں کے لدے ہوئے باغات والے محلات میں پہنچا دے. ہمیں جنت کے خوش ذائقہ پانی، جنتی پرندوں کے لذیذ گوشت اور انواع و اقسام کے پھلوں سے شاد فرما دے. میں نے ذرا غور سے دیکھا تو وہ لوگ کچھ بوتے اور کاٹتے ہوئے نظر آئے. یہ لوگ جیسے ہی کوئی چیز بوتے وہ اسی وقت سرسبز و شاداب ہو کر پک جاتی اور یہ لوگ اسے کاٹ لیتے. پھر یہ لوگ کاشت کرتے اور فوراً پکی فصل اٹھا لیتے. ان کا یہ کام مسلسل جاری تھا. میں نے کردار سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جن سے دلکش مہک اٹھ رہی ہے اور ان کے چہرے اتنے خوبصورت اور نورانی ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ لوگ حق و صداقت کے راستے میں بے لوث جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں. یہ لوگ صرف خدا کے قرب کی خاطر میدان جنگ کو روانہ ہوتے اور دین و قرآن کے دشمنوں سے جہاد کرتے ہوئے غازی بن کر واپس آتے. میں نے پوچھا، اچھا یہ ان کے کچھ بونے اور کاٹنے کا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے، یہ جتنا بوتے اور کاٹتے جاتے ہیں یہ ہر ساتھ اور ہر منٹ اور ہر سیکنڈ ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا حتیٰ کہ یہ لوگ اپنے اصل مقام میں سکونت پذیر ہو جائیں گے. پرو والے گھوڑے. اسی اثنا میں مجھے ایک اور دلکش خوشبو محسوس ہوئی. ایسے خون کی خوشبو لگ رہی تھی جیسے ہزاروں من مشک اور عنبر میں گوندھا دیا گیا ہو. اس خوشبو کے ساتھ ہی مجھے دور سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دے رہی تھی. میں نے بیابان کی دائیں طرف نگاہ دوڑائی تو حیرت کے مارے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. مجھے بہت سے لوگ مختلف حلیوں میں نظر آ رہے تھے. کچھ کے بدن پر سر نہ تھے، بعض کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور بعض کا بدن پارا پارا اور ہونٹ زخمی تھے. یہ لوگ نہایت خوبصورت پروں والے گھوڑوں پر سوار تھے اور دلکش خوشبو بھی انہی سے آ رہی تھی. یہ لوگ انتہائی برق رفتاری سے اس وسیع و عریض بیابان سے گزر گئے اور اپنے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد چھوڑ گئے. میں کچھ دیر تک اس کی گرد کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کون لوگ تھے جو اتنی جلدی اس جگہ سے گزر گئے. انہوں نے میری باتیں میری طرف نہ عذاب میں گرفتاری دیگر لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی. میں نے کردار کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، میں انہیں دیکھ رہا تھا وہ کتنی تیزی سے یہاں سے گزر گئے. میں نے کہا، تم انہیں پہچانتے ہو؟ یہ لوگ کون تھے جو اپنے اطراف سے بے خبر اتنی تیزی سے یہاں سے گزر کر غائب ہو گئے؟ کردار نے کہا، یہ راہ حق کے کچھ شہداء تھے جنہوں نے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا. میں نے تعجب سے کہا، شہداء یا شہداء کون لوگ؟ یہ شہداء کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا، وہ لوگ جو اپنی بیوی بچوں، مال و دولت، عیش و آرام، جاہ و جلال، پیسہ، عہدہ اور اس جیسی دیگر دنیاوی نعمتوں سے کنارہ کش ہو کر نیزہ و شمشیر یا پھر بندوق یا دیگر اسلحوں سے
جو میدان جنگ میں اترتے ہیں اور اپنے اختیار و انتخاب سے جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں جو کسی کے حصے میں نہیں آتے۔ انہیں جنت میں بھی وہی سواری عطا ہوگی جس پر یہ لوگ دنیا میں اور میدان جنگ میں سوار ہوا کرتے تھے، جیسا کہ تم نے ابھی ملاحظہ کیا کہ یہ لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ یہ لوگ جنت کے ایک مخصوص دروازے سے اپنے جنگی ساز و سامان سے لیس بہشت میں داخل ہوں گے جن کا نام باب المجاہدین ہے۔ اس موقع پر فرشتے انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ قبر میں ان کا جسم گلنے سڑنے سے محفوظ رہے گا اور تا قیامت تر و تازہ رہے گا۔ ان کے خون کا ایک قطرہ دنیا کے ہر قطرے سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ وہ جیسے ہی ان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب یہ اپنی سواری سے زمین پر گرتے ہیں تو ان کا سر جنت کی 2 حوروں کی گود کی زینت بنتا ہے، جو ان کے چہروں سے میدان جنگ کی گرد و غبار کو صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں، خوش آمدید، ہم تمہارے لیے ہی خلق ہوئی ہیں۔ جنت کے لباس ان کے زیب تن کیے جاتے ہیں۔ جنت کے خدمتگار انہیں تمام بہشتی خوشبوئیں پیش کرتے ہیں تاکہ جو انہیں پسند آئے وہ اسے رکھ لیں۔ یہ شہادت کے وقت اس جنت الفردوس میں اپنا مقام دیکھ لیں گے۔ انہیں کہا جاتا ہے تم جس طرح سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ لوگ لقائے الہی کی عظیم سعادت سے مستفید ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور 100 سال کے راستے کو ایک لمحے میں طے کر لیں گے۔ ان لوگوں کو وادی برہوت میں ٹھہرنا نہیں پڑے گا، بلکہ یہ لوگ پل جھپکنے میں سانپوں، بچھوؤں اور دیگر منحوس مخلوقات سے پر اس خطرناک سرزمین سے گزر جائیں گے۔ ان لوگوں کو اس سرزمین کی سختی اور عذاب کی خبر تک نہ ہوگی۔ ہماری گفتگو پیج نمبر 264 سے شروع ہو کر پیج نمبر 268 تک پہنچ گئی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ یہیں تمام کریں گے۔ آپ ان باتوں کو آگے بھیجتے رہیے، انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے برزخ کا سفرنامہ۔ خدا حافظ۔